حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: نحن أصول الكرم. درود پر محمد وعلى پہلی مجلس پڑھنے کے بعد جانے کا ارادہ تھا، لیکن میرے بزرگ جناب پرویز صاحب کا حکم تھا کہ میں شاید 15 منٹ کے لیے صحیح ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لہٰذا ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں. جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس میں ہمارے چھٹے امام محمد جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، خاندان اہل بیت کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے، نحن اصول الکرم، کہ دیکھو دنیا میں جو بھی اچھائیاں ہیں اس کی بنیاد، اس کی جڑ ہم ہیں، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی نیو، اس کی بنیاد ہم ہیں. کرم ہمارے یہاں عام طور پر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو مال و دولت کو خرچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کبھی کبھی مہربانی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ صاحب انہوں نے بہت کرم کیا، یعنی بہت مہربانی دکھائی. مال و دولت دیا تب بھی کہتے ہیں کہ بہت کرم والے ہیں، یہ بہت کرم والے ہیں، بہت عطا کرتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں عطا کا ایک پہلو پایا جاتا ہے، لیکن کرم کی جو صفت ہے وہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر کے ہے. عطا کا اس میں ایک پہلو ہے، دینے کا ایک پہلو ہے. چنانچہ کرم کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ العطاء قبل السؤال، مانگنے سے پہلے دے دینا کرم کہلاتا ہے. مانگنے پر اگر دیا جائے، کسی نے اپنی ضرورت کا ذکر کر دیا اور دیا جائے تو اسے سخاوت کہتے ہیں، لیکن مانگنے سے پہلے اگر دے تو اسے کریم کہتے ہیں. اسی وجہ سے عزیزوں خداوند عالم کے بارے میں لفظ سخی کا استعمال نہیں ہوتا، لفظ کریم کا استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مانگنے سے پہلے عطا کیا جاتا ہے. مانگنے سے پہلے کیا، بلکہ وہ زمانہ کہ جب ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ مانگنا کس کو کہتے ہیں، تب سے وہ ہمیں دیتا آ رہا. اب یہ عزیزوں سے کبھی سوال ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، خدا دے کیوں نہیں رہا ہے. نہیں، وہ تو ہمیں اس وقت سے دے رہا تھا جب ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، مانگنے کا مطلب بھی نہیں آتا تھا. اب اگر ایسے موقع پر ہم کو نہیں دے رہا ہے، اگر ایسا کوئی ہم کو نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں ہمارا خیر ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس میں ہماری مصلحت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس دعا کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا. تو عزیزوں یہ کرم ہے. لیکن کرم سے کو صرف یہی دے دینا نہیں ہے، یہی مال کا دے دینا، دولت کا دے دینا، ضرورت کا پوری کر دینا، خالی یہ نہیں ہے. دیکھیے اہل بیت کی احادیث میں بہت ہی قیمتی گوہر ہمیں ملتے ہیں، بہت ہی قیمتی گوہر، ایسے گوہر جو کہیں ساری دنیا میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اور یہ انہی مجالس کا صدقہ ہے کہ ان احادیث کو، ان تعلیمات کو ذکر کیا جا سکتا ہے، ورنہ دوسری جگہوں پر یہ مواقع فراہم ہی نہیں ہیں، یہ موقع فراہم ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی احادیث کو پیش کیا جائے. میں آپ کے سامنے کرم کے حوالے سے مولا کائنات کی بس 2 احادیث کو پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کرم یہ ہے
کہ اگر تم کسی کے ساتھ میں کوئی حسن سلوک کرو، کوئی اچھا کام کرو، کوئی نیک کام کرو، تو شکریہ کی امید نہ رکھو۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب تعلیم ہے۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی کچھ کرے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرو۔ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، اگر کوئی مخلوقات کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ ہے ہمارے مذہب کی تعلیم کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ میں کچھ کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، چاہے لفظ سے، چاہے عمل سے، چاہے کسی طرح سے۔ لیکن دوسری طرف سے جو کرم کر رہا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے شکریہ کی توقع مت رکھو۔ اب اس کا راز کیا ہے عزیزوں؟ اس کا راز یہ ہے کہ ہمارا مذہب چاہتا ہے، ہمارا دین میں چاہتا ہے، معصومین یہ چاہتے ہیں ہمارے رابطوں میں، ہمارے ریلیشن میں، ہمارے تعلقات میں خوبصورتی قائم رہے، خوبصورتی باقی رہے۔ اگر دینے والے کو شکریہ کی توقع تھی، سامنے والے نے شکریہ ادا نہیں کیا تو کچھ دینے کے باوجود بھی دل میں کدورت رہ جائے گی، دل میں دشمنی رہ جائے گی، برا لگ جائے گا کہ سامنے والے نے شکریہ ادا نہیں کیا، پہلے ہی اس کا سدباب کر دیا۔ کہا نہیں، دو تو شکریہ کی توقع بھی نہ رکھو۔ کہا کہ شکریہ کیا ہے اس کا؟ کہا شکریہ تو بس یہ ہے کہ تم نے اپنی خوبی کا اظہار کر دیا، تمہیں اپنی نیکی کو اظہار کرنے کا موقع مل گیا، یہی شکریہ ہے تمہارے اس کرم کا، یہی شکریہ ہے تمہاری اس خوبی کا۔ کیوں نہ ہو عزیزوں، خداوند عالم ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جن کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 دن تک کے بھوکے رہ کر کے، روزہ رکھ کر کے فقیروں، مسکینوں، یتیم کو روٹیاں دیتے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تم سے کوئی جزا چاہیے نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے، کوئی بھی کوئی خدمت انجام دے رہا ہے، کیا صاحب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی قدردانی کرو، اس کا شکریہ ادا کرو جس طرح سے ممکن ہو۔ ایک اور حدیث میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیہ۔ یہ بھی کرم کا ایک مثال ہے یہ حدیث کہ دیکھو اگر تمہیں تمہارے دشمن کے اوپر طاقت مل جائے، قوت مل جائے، تم اس سے بہتر ہو جاؤ، برتر ہو جاؤ، تو ہوتا کیا ہے جو کہ کوئی ہے کسی سے کسی کی دشمنی ہے، حالات اچھے نہیں تھے اس کے، ان کے بھی حالات اچھے نہیں تھے، اب ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے حالات بہتر ہو گئے، ان کے پاس میں گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی اور وسائل فراہم ہو گئے، تو اب کیا سوچتا ہے عام انسان؟ کیا سوچتا ہے؟ سوچتا ہے ابھی اب اچھا موقع آیا ہے فلاں سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا بڑا اچھا موقع آیا ہے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر قدرت حاصل کرنے کے بعد تم انتقام کی فکر کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کی ناشکری کر رہے ہو۔ قدرت کا شکر یہ ہے عزیزوں، شکر کا مطلب خالی تسبیح نہیں پڑھ دینا ہوتا ہے، شکر کا مطلب خالی سجدے میں سر رکھ دینا نہیں ہے، شکر کا وہ یقیناً شکر ہے، سجدہ شکر یقیناً شکر ہے، تسبیح پڑھنا یقیناً شکر ہے، شکرن للہ یقیناً شکر ہے، لیکن عملی شکر اس وقت ہوگا جب تمہیں جیسے ہی قوت ملی، جیسے ہی پاور ملا تو اپنے سے کمزور انسان کو معاف کر دو۔ یہ ہے تمہارے اس پاور کا شکریہ، یہ ہے تمہاری اس طاقت کا شکریہ۔ در اہل بیت کے علاوہ، یہ باریک تعلیمات ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتی ہیں در اہل بیت کے علاوہ، اور یہ مجلس بہترین ذریعہ ہے ان تعلیمات کو حاصل کرنے کا، ان احادیث کو سننے کا، سمجھنے کا۔ نبی بلاغہ کا نام ہم سب سنتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی احادیث کا ہمارے ذکر نہیں ہو پاتا ہے، لیکن یہ مجالس بہترین موقع ہے، بہترین ذریعہ ہے کہ جہاں پر نبی بلاغہ کی احادیث کو پیش کیا جائے، مولا کی احادیث کو پیش کیا جائے فضائل و کمالات کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ہے کرم، یہ ہے جس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کی نیکی کی بنیاد ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کیوں نہ ہو نیکی کی بنیاد، کہ جو وہ نیکی کی باریکیوں کو سکھا رہے ہیں جس کو کوئی نہیں سکھا سکتا، جس کو کوئی نہیں بتا سکتا، جس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اور کرم کس طرح کا ہے؟ ان کا معاویہ کا دور ہے، امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے،
اور وہ مال و دولت بھیجتا ہے، زر و جواہر بھیجتا ہے. زر و جواہر بھیجنے کے بعد کچھ لوگ اسے سوال کرتے ہیں کہ تم آخر حسین کو کیوں بھیج رہے ہو؟ ان سے تو تمہاری دشمنی ہے، تمہارے خاندان کی ان سے خاندان سے دشمنی. تو وہ کہتا ہے تم دیکھتے جانا. اسے یہ دکھانا تھا کہ میں کتنا لوگوں کو پہچانتا ہوں، معاشرے کی نبض میری کتنے ہاتھوں کے اندر ہے، میں کتنا بڑا سیاس ہوں، کتنا بڑا سیاست مدار ہوں، میں کتنا لوگوں کو پہچانتا ہوں، ان کے مزاج سے واقف ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھنا ابھی میں نے جو پیسہ بھیجا ہے اس کا کیا ہوگا. کہتا ہے کہ ان کے پاس میں جیسے ہی پیسہ جائے گا یہ وہ لوگ جن کو صفین میں شہید کیا گیا تھا ان کے یتیموں پر خرچ کریں گے. اور عزیزوں جیسے ہی پیسہ جاتا ہے ساتھ ساتھ جاسوسوں کو بھی بھیجتا ہے. جاسوس آ کر کے خبر دیتے ہیں کہ آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا. آپ کو کیسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ صفین میں جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے بچوں کی پرورش کے لیے اس پیسے کو خرچ کریں گے، اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے. اس نے کہا میں پہچانتا ہوں یہ خاندان نبوت میں سے ہیں، یہ قریش میں سے ہیں، یہ علی کے بیٹے میں سے ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں. اگر ان کو کچھ ملتا ہے تو یہ دوسروں کے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں. بس عزیزوں ہمیں تاریخ نے ایک موقع یہ دکھایا ہے کہ جہاں پر وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر بیٹے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کچھ ملے گا تو صفین میں شہید ہونے والوں کے بچوں پر خرچ کریں گے. خود صفین میں باپ کے بارے میں ملتا ہے کہ دریا کے اوپر معاویہ کی فوج کا قبضہ ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات کی فوج آتی ہے، معاویہ کی فوج کو شکست دیتی ہے، دریا پر قبضہ کرتی ہے. اب ایک پریشانی ہے، ایک معاویہ کا لشکر پریشان ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے اس دریا کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، پانی بند کر دیں گے تو آخر ہوگا کیا. ایک مرتبہ دشمن نے کہا، معاویہ نے کہا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں ہے، دریا کے اوپر کسی اور کا قبضہ نہیں ہوا ہے، علی جیسے کریم انسان کا قبضہ ہوا ہے، وہ پانی کبھی نہ بند کریں گے ہمارے اوپر. درود پر محمد والے تو عزیزوں یہ ہے کرم کہ دشمن کو بھروسہ ہے. دشمن کو میدان جنگ جس کے لیے کہا جاتا ہے یہاں سب کچھ کیا جا سکتا ہے، ہر چیز کی امید رکھو، ہر طرح کی برائی کا انتظار رکھو. نہیں، اسے یہاں بھی پتا ہے کہ علی اس کے لیے پانی بند کرنے والے نہیں ہیں. علی وہ کریم ہے کہ جو پانی بند نہیں کرے گا اس کے لیے. اور عزیزوں تاریخ میں مختلف واقعات ہمیں دکھائے مولا امام حسین علیہ السلام کے کرم کے کہ اچھا اگر صفین کے میں جو شہید ہوئے ہیں لوگ انہی کے بچوں پر خرچ کرتے تو یہ ہوتا کہ یہ اپنے والے ہیں، یہ ان کے بابا کے ساتھ میں شہید ہوئے تھے تو یہ ان کا خیال کرتے ہیں. لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ اسامہ بن زید کا آخری وقت ہے، مریض ہیں، لگتا ہے کہ اس دنیا سے گزرنے والے ہیں، وہ وقت قریب آ گیا ہے ان کا. اسامہ بن زید کون ہے؟ کہ وہی اسامہ بن زید ہیں کہ پیغمبر نے اپنی عمر کے آخر میں جو لشکر تیار کیا ہے اور لوگوں سے کہا تھا کہ تم اس لشکر میں شامل ہونا، اس لشکر کے سپہ سالار اور کمانڈر اسامہ بن زید تھے اور لوگ اس لشکر کے اندر بھی نہیں گئے تھے. امام حسین آتے ہیں. اب یہ اسامہ عزیزوں دیکھیے ہمارے معصومین کے کرم کس منزل پر ہے. اسامہ وہ ہے جنہوں نے مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا، مولا کائنات کا ساتھ چھوڑ دیا. امام حسین آتے ہیں، کہاں دیکھا کہ موت کی حالت طاری ہے، کچھ دیر میں دم نکل جائے گا، لیکن پریشان ہے، مضطرب ہے. کہا اسامہ کیوں پریشان ہو؟ کہا میں 60,000 درہم کا مقروض ہوں. کہا اسامہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، 60,000 درہم حسین اپنے پاس سے ادا کر دے گا. ذرا سوچیے عزیزوں کہ وہ جو صفین میں شہید ہوئے اگر ان کے لیے کہا جائے کہ ان کے اپنے تھے تو ان کے لیے خرچ کر رہے ہیں. امام نے کہا کہ نہیں، چاہے اسامہ ہی جیسا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا ساتھ نہ دے، لیکن ہمارا کرم یہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے. درود محمد والے محمد. یہ کرم ہے معصومین کا. یعنی اسامہ جیسا فرد مولا کائنات کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن مرتے وقت اگر مقروض ہے تو حسین آ کر کے اس کا قرضہ ادا کریں گے کہ ٹھیک ہے تم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن ہم امام وقت ہیں، ہم جس طرح اپنے چاہنے والوں کے امام ہیں اسی طرح ان کے بھی امام ہیں جو ہم کو امام نہیں مانتے، ہم ان کے بھی امام ہیں.
تو عزیزوں یہ ہے خاندان کرم، یہ ہے خانوادہ کرم، یہ ہے وہ خاندان کے جو کرم سے مشہور ہے۔ جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں عزیزوں، جو ہم گریہ کرتے ہیں، جو سوال ہوتا ہے آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں گریہ عزیزوں اسی بات پر آتا ہے کہ وہ گھرانہ جو اتنا کریم گھرانہ ہو، کہ جو سب کو عطا کرتا ہو، مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہو، دوست کو دیتا ہو، دشمن کو دیتا ہو، لیکن اس کے سامنے ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ میدان کربلا میں اس کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ ذرا سوچیں عزیزوں، ذرا سوچیں عزیزوں کہ تاریخ کے وہ مناظر، کیا حسین کو یاد نہ آیا ہوگا کہ یہی معاویہ ہے، یہی معاویہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لشکر والے پریشان تھے کہ میرے بابا کے ہاتھ میں دریا آ گیا ہے تو اب یہ پیاسے رہ جائیں گے، لیکن یہ امید تھی کہ نہیں، ان پر پانی بند ہونے والا نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے حسین کے ہی بچوں پر پانی بند کر دیا، آج انہوں نے حسین کے ہی بچوں پر پانی بند کر دیا۔ ذرا سوچیں عزیزوں کہ کتنے گریے کا مقام ہے کہ وہ گھرانہ جس کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، اس گھر کے بچے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے ہوں، العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں، کوئی ہے جو ہم کو پانی دے دے، وہ گھرانہ جو کسی کو بھوکا نہ جانے دے، کسی کو پیاسا نہ جانے دے، اس گھرانے کے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں بلند کیا جائے اور یہ کہا جائے اگر تمہارے اندر انسانیت موجود ہو تو اسے پانی پلا دو۔ ہاں عزیزوں، بس یہی وہ العطش کی صدائیں تھی کہ جس نے ایک شخص کو مجبور کر دیا کہ وہ حسین کے پاس آ جائے، لیکن ہاں یہ کہنا پڑے گا کہ اسے حسین کے کرم پر بھروسہ تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن آقا اتنے کریم ہے، میں اگر ان کے پاس گیا تو مجھے معاف کر دیں گے۔ عزیزوں، اگر حسین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کسی کے دل میں جرأت نہ ہوتی کہ وہ معافی مانگنے کے لیے آئے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے شب عاشور یہ طے کیا کہ نہیں، مجھے آقا حسین کے پاس جانا ہے، بیٹے کو لیا، وہ غلام کو لیا، لے کر کے حسین کے پاس آ گئے۔ عباس آگے بڑھو، علی اکبر میرے مہمان کو لے کر کے آؤ، خود آگے آئے، آنے کے بعد قدموں میں گر گئے، خود کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اے خود گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر ہم اہل بیت کے پاس کوئی آ جائے تو ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، بس ایک مرتبہ صبح نمودار ہوتی ہے، سب کے سب جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، خود نے اپنے بیٹے کے لیے میدان میں جانے کی اجازت لی، خود کا بیٹا میدان میں گیا، جنگ کی، اور جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے باپ کو آواز دی۔ عزیزوں، ہماری جانیں قربان ہو جائے اس کریم خاندان پر جو ایسے موقعوں پر بھی اس طرح کے اصول کا خیال رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا